انسانوں کو سب سے بڑی فکر روٹی کی فکر ہے۔ اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو روٹی کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی جتنے آج کے زمانہ کے اندر روٹی کی زیادہ فکر ہے۔ اور جب سے یہ روٹی کی زیادہ فکر شروع ہوئی ہے اس وقت سے اتنی زیادہ بیماریاں پھیلی ہیں جن کا اعداد و شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ روٹی کی فکر بڑھی تو کسی کو بلڈ پریشر ہے وہ چٹ پٹی نمکین چیزیں نہیں کھا سکتا۔ روٹی کی فکر بڑھی تو کسی کو شوگر کا مرض لاحق ہے وہ میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتا۔ روٹی کی فکر بڑھی تو ہارٹ کی بیماریاں زیادہ ہوئیں، دل کے امراض زیادہ ہوئے، وہ چکنی چیزیں نہیں کھا سکتا۔ تو روٹی کی بہت زیادہ فکر ہو گئی۔ گھر کے سارے افراد روٹی کر کمانے میں لگ گئے، اور پھر جتنا شکوہ اللہ کی ناشکری آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ 20-30 سال پیچھے چلے جائے تو کوئی اتنا کسی کا بڑا کاروبار نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ملازمت کے اتنے زیادہ مواقع تھے، اور نہ ہی کوئی زراعت کی اتنی زیادہ آمدنی تھی۔ ہر گھر کے اندر ایک فرد کوئی تھوڑی بہتی محنت مزدوری کر لیتا، سارے گھر والے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ آج روٹی کی فکر بڑھی تو اللہ کی ناشکری بھی اسی قدر بڑھ گئی۔ ہر گھر کے اندر تازہ سالن بنتا ہے، پھر بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ پہلے زمانہ میں موبائل کی سہولت نہیں تھی، لوگ مطمئن تھے۔ پھر پی ٹی سی ایل کا زمانہ آیا، ایک علاقے کے اندر ایک فون کی سہولت ہوتی، 2 فونوں کی سہولت ہوتی، سارے مطمئن تھے۔ پھر ہر گھر کے اندر پی ٹی سی ایل آیا، سارے مطمئن تھے۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے، اللہ کی ناشکری ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کا شکوہ ہے۔ پورے علاقے کے اندر کسی ایک کے پاس موٹر سائیکل ہوتا، سارے مطمئن ہوتے، ہر ایک کی اسی سے ضرورت پوری ہوتی۔ آج ایک گھر کے اندر 2-2 3-3 موٹر سائیکل سواریاں ہیں، اللہ کی ناشکری اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے کبھی کوئی عید ہوتی یا کوئی خیرات کرتا، جانور ذبح ہوتا، سارے مطمئن تھے۔ آج ہر ہفتے ہر گھر کے اندر گوشت پکتا ہے، لیکن اللہ کی ناشکری اسی طرح باقی ہے، اور آئے دن اللہ کی ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، مال کے اندر کثرت ہوتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہر طرف ناشکری ہی ناشکری ہے، اور ایک طرف ناشکری ہوئی، دوسری طرف ہم نے غلط عزت کا معیار بنا لیا۔
یہ ہمارے آج کے مسائل ہیں۔ ہر گھر کے اندر سارے افراد اللہ کی ناشکری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، جھوپڑیاں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی تھے۔ اب ہر گھر کے اندر پکے مکان ہیں لیکن اللہ کی ناشکری اسی قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قضاء حاجت کرنے کے لیے لوگ جنگلوں کی طرف جاتے تھے، پھر بھی مطمئن تھے۔ آج گھر کے اندر واش روم کی سہولت موجود ہے لیکن اللہ کی ناشکری اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور غلط معیار بنا دیا گیا کہ عزت کا معیار ہی ہم نے غلط بنا دیا۔ کوئی اگر عورت خوبصورت ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے خوبصورت کپڑے ہیں اور ہر روز نیا سوٹ پہنتی ہے تو ہم نے کہا یہ بڑی ہی عزت والی ہے۔ چاہے وہ زیب و زینت کر کے بازار کی زینت بنے، چاہے وہ کسی دفتر کے اندر اپنا پردہ اتار کر زیب و زینت والے کپڑے پہن کر وہ دفتر کی زینت بنے، کسی دکان کی زینت بنے، کسی بس کی زینت بنے، کسی جہاز کی، کسی ایئرپورٹ کی وہ زینت بنے تو وہ عزت والی سمجھی جاتی ہے۔ اور خود اس کا باپ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے جی، میری بیٹی جو ہے وہ ایئر ہوسٹ ہے، جہازوں پہ سفر کرتی رہتی ہے۔ یہ عزت کا معیار بن گیا۔ اور دوسری طرف کہ اللہ نے جس کو مال و دولت سے نواز دیا، معاشرے کے اندر وہ عزت دار کہلانے لگا، چاہے اللہ کا جتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا ڈاکو اور بدماش کیوں نہ ہو، تو اس مرد کے لیے مال و دولت کو عزت کا معیار ٹھہرایا کہ اللہ کا اس میں بڑا فضل ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی سمجھ بیٹھے، اور اس کے لیے عزت کی وجہ بھی ہم نے مال و دولت کا بنا دیا۔ اور عورتوں کے معاملے میں اب ایک کو تھوڑی سی شکل و صورت اچھی ہے اور اس نے کپڑے اتارے، بازار کی زینت بنی، ہم نے اس کو عزت والا ٹھہرایا۔ دوسری طرف با پردہ عورت ہے، با حیا ہے، گھر میں بیٹھنے والی ہے، اس کی معاشرہ عزت اور قدر نہیں کرتا۔ اور ادھر مرد جو ہے پیسے والا ہے، ہم نے غلط معیار بنایا، ہم نے کہا اس پہ اللہ راضی ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ بہت باعزت ہے۔ دوسری طرف با حیا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے، صداقت کے ساتھ رہتا ہے، 5 وقت اللہ کے گھر آنے کی توفیق ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، کہتے نہیں بس اس کو ذلیل سمجھا جانے لگا۔ یہ معیار خود ساختہ اور غلط معیار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مال و دولت کے زور پہ راحت کی چیزیں تو خریدی جا سکتی ہیں لیکن راحت اور سکون کو نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک بندے کے پاس مال و دولت وافر ہے، مال و دولت کے زور پر کوئی زیب و زینت والی لڑکی سے نکاح کر کے آ سکتا ہے، نکاح تو کر سکتا ہے لیکن اس کے حیا کو وہ خرید نہیں سکتا۔ ایک جسم سے اس سے نکاح تو ہو گیا مال و دولت کی وجہ سے، لیکن اس کی دل کی محبت حاصل نہیں کر سکتا مال و دولت کی وجہ سے۔ مال و دولت کی وجہ سے کوٹھی بنگلہ بنا لیا، مال و دولت کی وجہ سے اس کے اندر بیڈ اور اے سی اور سہولت کی تمام چیزیں خرید کر لی، اب اس بیڈ پہ پڑا ہے لیکن دل کا سکون تو اللہ نے دینا ہے،
پیسوں کے ساتھ دل کا سکون حاصل نہیں ہو سکتا. چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، پیسوں کے ساتھ آئینہ خرید کر لی، لیکن پیسوں سے بینائی حاصل نہیں ہو سکتی. پیسوں کے بل بوتے پہ مہنگی سے مہنگی دوائیاں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن شفا نہیں خریدی جا سکتی. تو اس لیے مال و دولت کو ضرورت سمجھنا چاہیے. ایک بہت بڑے بزرگ گزری ہے شیخ بلخی رحمت اللہ علیہ. شیخ بلخی رحمت اللہ علیہ نے پروگرام بنا لیا کہ باہر کہیں کما کے آتے، پیسہ اکٹھا کرتے. گئے، پھر راستے سے واپس آ گئے. ابراہیم بن ادم کا زمانہ تھا. پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے گیا تھا، واپس آ گیا. اس نے بتایا کہ میں گیا، راستے کے اندر ایک چڑیا تھی جو زخمی تھی، اڑ نہیں سکتی تھی، وہ بیٹھی تھی. تو ایک تندرست چڑیا اپنی چونچ کے اندر دانہ لے کے آئی اور زخمی چڑیا کی چونچ پہ اس نے دانہ ڈالا. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ جو زخمی چڑیا کو رزق دے سکتا ہے تو وہ اللہ مجھے بھی رزق دے سکتا ہے. میں واپس آ گیا. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، محنت کرنی چاہیے. تم زخمی چڑیا کی طرح نہ بنو، بلکہ تندرست چڑیا کی طرح بنو. محنت کرو، پسینہ بہاؤ، کہ تاکہ تم دوسروں کے کام آ سکو، کسی اور بیمار چڑیا کو دانہ دے سکو. محنت پہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ چومے ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر یہ گٹھیاں پڑ گئی تھی. ہاتھوں کو چوما اور ارشاد فرمایا القاسم حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، لیکن نتیجہ اللہ پر رکھو. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت اتنا ضروری ہے جیسے کشتی کے لیے پانی. پانی نہ ہو کشتی نہیں چل سکتی، مال و دولت نہ ہو یہ زندگی بسر نہیں ہو سکتی. لیکن وہ پانی کشتی کے لیے مفید اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ کشتی کے باہر پانی رہتا ہے اور کشتی اس پہ تیرتی رہتی ہے. اگر وہی پانی جس کی وجہ سے کشتی چل رہی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. تو یہ مال و دولت ہماری ضرورت ہے. یہ مال و دولت سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو انہیں اسی ضرورت تک محدود کیا جائے. اگر مال و دولت کی محبت ہمارے دل میں داخل ہو گئی تو انسان غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے مال کو بقدر ضرورت اس کا خیال کیا جائے، جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو ضرورت سمجھا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد بتایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کو مقدم رکھنا چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور باقی مال و دولت یہ ہماری ضرورت ہے. تو آج ہم نے اس روٹی کو مقصد بنا دیا، عبادت کو ثانوی درجہ دے دیا. شروع زمانہ میں موبائل آیا تھا، سادہ موبائل تھا، صرف اس سے بات ہو سکتی تھی. پھر اس کے اندر ایک آپشن آئی کہ میسج بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر نیٹ کو جاری کیا گیا، جس سے فیس بک، باقی یوٹیوب، باقی چیزیں بھی اس سے دیکھی جا سکتی ہیں. پھر دنیا کے سارے کام اٹھا کے موبائل کے اندر ڈال دیے گئے. لیکن آج بھی موبائل کے اندر سارے فنکشن موجود ہیں، لیکن جب کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، آپ موبائل پہ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کی کال آپ کو ریسیو ہوتی ہے. وہ سارے کام آپ پینڈنگ کر کے اس کی کال کو سنتے ہیں. تو ایسے دنیا کے اندر اگرچہ ہم
مصروف ہو گئے، ہر ایک اپنے آپ کو مصروف کہتا ہے۔ جب اللہ کی کال آئے اور کانوں کے اندر اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیا علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، تو اللہ کی کال کو بھی ریسیو کرنا چاہیے۔ موبائل پہ انسان مصروف ہوتا ہے، کسی کی کال آتی ہے، سارے کام چھوڑ کے اس کال کو اٹینڈ کرتا ہے۔ تو آج اس موبائل جتنی اہمیت اگر ہم نماز کو دے دیں، ہماری نماز ضائع نہیں ہوگی۔ کوئی دکان کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی زراعت کے اندر ہے، ملازمت کے اندر ہے، جہاں کہیں ہے، جب اللہ کی کال آ جائے، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں آئے، سارے کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر اللہ کو سجدہ کر لیجیے، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک اور ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم نے اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا لیا جن پہ قابو کرنا مشکل ہے۔ حالانکہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری ضروریات، دوسری ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارا رزق لکھا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ نَفْسًا لَّن تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کہ نفس کو رزق جتنا لکھا ہے مل کر رہتا ہے، اور اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق نہ چکھ لے۔ رزق نے ڈھونڈنا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری ضروریات، دوسری اللہ کی طرف سے جو رزق ہمارا مقدر میں لکھا ہوا ہے، دو چیزیں۔ اب کس کو کتنا رزق ملنا ہے، زراعت کرے، تجارت کرے، یہ اللہ نے ایک تقدیری فیصلہ لکھ دیا ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک دفعہ کوئی کسان محنت کرتا ہے، 50 ایکڑ کاشت کرتا ہے، لاکھوں روپے آ جاتے ہیں۔ ایک وقت میں وہ کاشتکاری کرتا ہے، لاکھوں روپے کا خسارہ ہوتا ہے۔ اب وہ بھی وہی زمین ہے، کاشتکاری ہے، محنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اور دوسری اپنی ضروریات، یہ نیو وجہ اختیاری ہے، اس میں انسان کا کچھ دخل ہے۔ اپنے معیار کو چھوٹا کر لو، بڑی سواری کی فرصت نہیں ہے، چھوٹی لے لو، بڑے مکان کی فرصت نہیں، چھوٹا مکان بنا لو، گوشت کھانے کی فرصت نہیں، کوئی سبزی کھا لو، یا اس سے بھی معیار اپنا کچھ کم کر لو۔ یہ اختیاری چیزیں ہیں۔ کپڑے مہنگے نہیں خرید سکتے، تھوڑے سستے لے لو۔ تو یہ ضروریات یہ بندے کے وجہ اختیار میں ہیں۔ آج ہم نے اپنی ضروریات کو تو بہت زیادہ بڑھا دیا، پھر لگتے ہیں مارے کہ ہم پیسے اکٹھا کریں اور یہ ضروریات پوری ہو۔ جب اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے گا، زیادہ خرچ کر لینا چاہیے، لیکن وقت سے پہلے اپنا ذرا ضروریات کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس سے خوشحالی ہوتی ہے، اس سے خوشحالی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بیماری کہ جب ضروریات بڑھ گئی، پیسہ پورا نہ ہوا، تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ پہ کوئی جادو ہے، ضروریات کو اتنی بڑھا لی، اب جادو ہے جی۔ کسی نے کاروبار کو باندھ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، یہ بھی وجہ شرک ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پیر کچھ نہیں کر سکتا، پیر سب محتاج ہے۔ تو اب لگے ان کے پیچھے۔ اب رات کا وقت ہو، مسجد کے سارے دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو، ایک دم لائٹ چلی جائے، اب ضرورت ہے روشنی کی۔ یہاں بیٹھ کے ہم کہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، اندھیرا ہو گیا، روشنی آ جائے، روشنی آ جائے۔ اب پیروں کے پاس جاؤ، پیر کہاں سے روشنی دیں گے؟ اس کے لیے اسباب کی کوشش ہوتی ہے، ادھر سے کھڑکی کھولو تھوڑی سی روشنی آ جائے گی، ادھر سے دروازہ کھولو، ادھر سے کھولو، روشنی کا انتظام کیا جائے، بجلی کو ٹھیک کیا جائے، یہ اسباب ہے۔ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو گویا ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کسی نے ہمارا سارا کاروبار ہی ٹھپ کر دیا۔ جب کاروبار ٹھپ کو کر سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی لے جائے وہ جہاں لے جانا چاہتا ہے، اپنے پاس انبار لگا لے۔ تو عقیدہ بھی اچھا کرو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسباب ایسے بیان فرمائے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اسباب ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چند وہ اسباب جن کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ رزق میں تنگی ہوتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔
ان میں سے ایک سبب ہے کہ غسل خانے کے اندر ننگے سر بننا جائے، سر پہ کپڑا نہ ہو، اس سے روزی میں برکت اٹھ جاتی ہے، روزی میں تنگی آتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں عادت ہی نہیں ہے سر پہ کپڑا رکھنے کی۔ سر پہ کپڑا ہونا چاہیے جب بندہ بیت الخلاء میں جائے، حدیث پاک میں آتا ہے ننگے سر نہیں جانا چاہیے۔ اور بیت الخلاء کے اندر، واش روم کے اندر بات کرنے سے رزق کے اندر کمی باقی ہوتی ہے، تو بیت الخلاء کے اندر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں ننگے سر جانے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، اور بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے رزق کے اندر کمی باقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، نماز چھوڑ دینے سے رزق کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، بغیر عذر کے فجر کی نماز کے بعد سو جانے سے رزق کے اندر کمی باقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونے سے رزق کے اندر کمی باقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانے سے رزق کے اندر کمی باقی ہوتی ہے۔ نمبر 7، جس برتن کے اندر کھانا کھایا اس کو اچھی طرح صاف نہ کیا جائے، اس سے بھی رزق کے اندر کمی باقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 8، صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا انسان، اس سے کمی باقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 9، اللہ کا حق ادا کرنے سے بھی رزق کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عشر ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں دیتا، مالی حقوق ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر تنگی عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 10، اپنے بچوں کو برا بھلا کہنے سے بھی رزق کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسے ہر وقت گالی گلوچ اپنے بچوں کو، یہ بھی رزق کے اندر کمی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور نمبر 11، گانے بجانے کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا اور اس کا شوق دل میں پیدا کرنا، گانے بجانا اور گانے سننا، اس سے بھی رزق کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اور نمبر 12، بیوی سے الجھنا، گھر کے اندر جسے کہتے ہیں کٹ کٹ، گھر کے اندر ہر وقت لڑائی اور جھگڑا، اس طرح سے جو اختلاف ہے، یہ بھی رزق کے اندر کمی کا ذریعہ ہے۔ اس سے رزق کے اندر برکت واقع نہیں ہوتی، رزق کے اندر کمی واقع ہوتی۔ دیکھو ہر گھرانے کے اندر آج یہ اسباب پائے جاتے ہیں، اور ایسے مغرب کے بعد بغیر عذر کے کبھی کبھار کوئی کہیں تھکا ہوا ہے سو جائے، ورنہ اگر مغرب کے بعد بھی بغیر عذر کے سو جائے تو اس سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے۔ یہ وہ اسباب ہے جن سے رزق کے اندر کمی واقع ہوتی ہے یا بے برکتی واقع ہوتی ہے۔ اور بھی کئی اسباب ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ اب وہ مختصر اسباب جو رزق حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اور رزق میں برکت حاصل کرنے کی کنجیاں ہیں، وہ خزانوں کی کنجیاں ہیں جن سے رزق بڑھتا ہے، ان میں سے رزق بڑھانے کی پہلی کنجی ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، ابھی میں نام گنوا رہا ہوں، یہ یاد ہے۔ تو نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 2، دوسری کنجی استغفار کرنے سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ پورا نہیں آتا تو صرف اتنا کہتے رہنا چاہیے استغفر اللہ، یہ قرآن مجید میں ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور نمبر 3، کثرت عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 4، چاشت کی نماز ادا کرنے سے، کیونکہ اس وقت کاروبار میں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، 9-10 بجے نوافل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 6، سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔
نمبر 8، مہمان نوازی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ مہمانوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بوجھ سمجھنے سے رزق میں تنگی باقی ہوتی ہے۔ مہمانوں کے آمد پہ خوشی کا اظہار ہو، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 11، عشر دینے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 12، تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ روٹی کا مسئلہ ہے۔ اب وہ اسباب جن کی وجہ سے رزق میں کمی باقی ہوتی ہے یا برکت اٹھ جاتی ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان چابیوں کو وصول کرنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اور یہ رزق کا مسئلہ ہماری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آخرت کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کھا لیا پی لیا بس۔ اگر دنیا کے اندر ہمارا کھانا پینا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جنت کی نعمتیں ہمیں کھلائیں گے، جہاں دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور وہاں شراب کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر ایک کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم روٹی کی فکر اچھی نہ کی، حلال طریقے سے نہ کمایا، تو پھر جہنم میں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ وہاں قرآن مجید میں آتا ہے اسے زقوم کھلایا جائے گا، کڑوا ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کے آنتڑیاں کٹ کٹ کے وہ پخانے کے راستے سے باہر نکلے گی، اور جہنمیوں کی پیپ اور خون یہ اس کو پلایا جائے گا۔ یہ مختصر سا اللہ نے ہمیں پیٹ دیا۔ اللہ جانوروں کو دیتا ہے جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، تو جتنی بھی نعمتیں انسان کتنا کھا سکتا ہے، 2 روٹی 3 روٹی 1.5 روٹی 1 روٹی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حلال طیب رزق عطا فرمائے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو کہیں اس ضرورت کی وجہ سے ہم اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائیں۔ اب یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا، یہ ہمارے لیے اسی وقت تک کارآمد ہے جب تک یہ جلتی رہے گی۔ جب فیوز ہو جائے یہ بیکار ہے، کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ گھڑی ہے، اس کا مقصد ٹائم بتانا ہے، یہ اسی وقت تک ہمارے لیے گھڑی مفید ہے جب ٹائم بتائے گی۔ جب خراب ہو جائے گی تو یہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ قلم لکھنے کے لیے ہے، لکھنا اس کا مقصد ہے، جب تک لکھتا رہے گا وہ ہمارے کام کا ہے، ورنہ اس کو پھینک دیں گے۔ تو آپ کی اور میری پیدائش تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حلال طیب وافر رزق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔